يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 ہے۔ اس آیت کا آیت نمبر 102 کا آدھا حصہ گزشتہ 2 دروس میں بیان ہو گیا تھا۔ آج جو اس کا حصہ زیر تفسیر ہے وہ ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ شہر بابل میں ہاروت اور ماروت جو اللہ کی طرف سے 2 فرشتے بھیجے گئے تھے اور وہ لوگوں کی اصلاح کی خاطر آئے تھے تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھا دیں اور یہ بات بھی سمجھا دیں کہ جادو میں پڑھنا کفر ہے، بد اعتقادی ہے اور اپنے آپ کو آخرت میں خائب و خاسر کرنا ہے۔ اسی چیز کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا۔ وہ دونوں فرشتے نہیں سکھلاتے تھے من احد کسی ایک آدمی کو بھی، حَتَّى يَقُولَا یہاں تک کہ وہ یہ بات نہ کہہ دیں اِنَّمَا نَحْنُ بے شک ہم فتنۃ ایک آزمائش ہے، فلا تکفر پس تو کافر نہ بن۔ اب یہ جو 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، یہ لوگوں کو جب سحر کی حقیقت بیان کرتے، جادو کی حقیقت بیان کرتے تو سب سے پہلے اعلان کرتے کہ دیکھیے جو چیز ہم آپ کو بتلانے لگے ہیں اس کا تعلق جادو سے ہے اور ہم صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے ایک آزمائش بن کر آئے ہیں، تمہاری اصلاح ہو سکے اور تم جس جادو کو اپنی کامیابی کا راستہ سمجھتے ہو اس سے ہٹ جاؤ۔ لہٰذا ہم سے جادو کے اصول سیکھ کر، جادو کے حقیقت جان کر خود جادو میں نہ پڑ جانا، اس لیے کہ جو آدمی جادو میں پڑ گیا وہ یقیناً کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ کہتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ۔ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ یہود سب یہ سن لو کہ ہم صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہیں۔ اب وہ آزمائش کیا تھی؟ آزمائش یہ تھی کہ تمہیں جادو کی حقیقت بیان کر دیں۔ جب تم جادو کی حقیقت جان لو گے اس کے بعد بھی اگر جادو میں پڑ گئے تو پھر ہم تمہارے لیے آزمائش ہی ہیں، اس لیے کہ تم نے پہلے تو معلوم نہیں تھا، اب معلوم بھی ہو گیا، پھر بھی جادو میں پڑ گئے، معلوم ہوا کہ جان کر کفر میں داخل ہو رہے ہو، لہٰذا فلا تکفر تم کفر نہ کرنا۔ یہاں جو قرآن پاک میں ہے وما یعلمان ہے تو یہ تعلیم سے، علم یعلم تعلیم، سکھلانے کے درس و تدریس کے معنی میں، لیکن حضرات مفسرین نے لکھا ہے یہاں یعلمان تعلیم درس و تدریس کے معنی میں نہیں بلکہ اعلام کے معنی میں ہے کہ جب بھی وہ فرشتے اعلان کرتے اور اس چیز کو واضح کرتے، کسی ایک آدمی کے سامنے بھی جب اس کی وضاحت کرتے تو اس سے پہلے اعلان بھی ہوتا تھا۔ اور فتنہ کا معنی آزمائش ہے، حضرات مفسرین نے لکھا فتنہ کا معنی آزمائش ہے، آزمائش کے طور پر تھے۔ اب دیکھیے یہاں ہاروت ماروت جو لوگوں کو بیان کرتے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ ہماری سکھلائی ہوئی باتوں میں پڑ نہ جانا۔ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ وہ جو فرشتے تھے ہاروت ماروت وہ جادو کرتے نہیں تھے بلکہ جادو کے اصول قوانین لوگوں کو بتلاتے تھے، بھئی جادو اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ جادو کی حقیقت یہ ہے جب کوئی ماہر کسی چیز کی حقیقت کو واضح کر رہا ہو کہ یہ یوں ہوتی ہے، اس کی خرابی کو بیان کر رہا ہو تو اس کو
اس خرابی کی اشاعت میں شامل نہیں کیا جاتا۔ جب بھی کوئی ماہر کسی کی غلط چیز کو لوگوں کے سامنے واضح کرے گا کہ بھائی اس میں یوں خرابی ہے، یہ بیماری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ نقصان دہ عمل ہے اس میں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو یہ خود بھی تو کرتا ہے۔ اس کا جو کرنا ہوتا ہے وہ بتلانے کے معنی میں ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے دوسروں کی اصلاح۔ تو یہ فرشتے بھی جو تھے دوسروں کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ اور یہ جو انما نحن فتنۃ کا جملہ ہے اور آگے فلا تکفر، یہ باقاعدہ فرشتوں کی معصومیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ فرشتے، چونکہ جادو میں شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، تو فرشتے اس کفر اور شرک اور باطل چیزوں کی عبادت سے بالکل پاکیزہ تھے، اسی لیے وہ اس کی وضاحت بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بیان بھی کر رہے تھے اور معنی بھی کر رہے تھے کہ ہم سے سیکھنے کے بعد، ہماری تعلیم کے بعد جو ہم تمہارے سامنے وضاحت کر رہے ہیں اس میں پڑھ نہ جانا۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی جادو کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس حد تک جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یا لوگوں کے سامنے بیان کرے تو یہ منع نہیں ہوگا، لیکن اس کی حقیقت کو جاننے کے بعد جب اس کے اندر عملی طور پر داخل ہو جائے تو یقیناً وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے کہ جادوگری شرک کے بغیر نہیں ممکن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو ہمیشہ مشرک کرتا ہے، مومن کبھی جادو نہیں کرتا، اس لیے کہ مومن کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اس کا اللہ پر اعتقاد ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا اعتقاد ہو وہ حرام کا مرتکب ہو ہی نہیں سکتا، وہ غلاظت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرشتوں کا یہ اعلان تھا۔ اب وہ سیکھتے کیا تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ، بس وہ لوگ سیکھتے تھے ان سے، مِنْهُمَا، ان دونوں فرشتوں سے، ما، وہ چیز، يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے سے وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے۔ اب جادو کے ذریعے سے جہاں اور کام ہوتے ہیں ان میں سب سے نمایاں کام یہ ہوتا ہے مرد اور عورت، میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کرنا۔ اب جادو کی یہ سب سے نمایاں صورت کیوں اس کو قرار دیا گیا اور قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب امر ہے میاں بیوی کی محبت۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر جا کر بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے مسکرائے گا اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ محبت اللہ کے محبوب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے معاشرتی اتفاق کی طرف اشارہ جاتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک جسمانی تعلق ہی نہیں ہوتا، اس سے خاندانوں کا تعلق ہوتا ہے، اس سے کئی خاندانوں نے لوگوں کے لیے فائدے کا سبب بننا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ شیطان کے نزدیک پسندیدہ چیز ہے میاں بیوی کی لڑائی۔ شیطان کو یہ بڑا پسند ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو شیطان صفت ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دوسرے کے گھر میں مداخلت کرتا ہے اور میاں بیوی کو لڑاتا ہے۔ اور آج کل تو یہ ماحول ایسا ہے کہ اگر ماں بھی دیکھ لے نا کہ میرا بیٹا اور بہو آپس میں بہت پیار سے رہتے ہیں تو وہ بھی یہ کردار ادا کرتی ہے، بس اسی دن سے بہو کی شکایتیں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کب میرا بیٹا اس کو دو چار جوتے مارے میرے سامنے تاکہ اس کی تذلیل تو ہو۔ گھر کی مالکہ میں ہوں اور یہ ادھر ملکہ بن کے گھوم رہی ہے۔ حتیٰ کہ ایسی والدات ہیں جو بہو کے حسد میں بیٹے سے بھی بوس کرنے لگ جاتی۔ ایسے رشتہ داروں میں دیورانی، جیٹھانی، نند وغیرہ کے رشتے، بہن کو پتہ چل جائے نا میرا بھائی اور بھابھی بڑے پیار و محبت سے رہتے ہیں تو وہ پہلے آ کر بھائی کو شکایتیں لگانا شروع کر دیں۔ یہ معاشرے کی بیماری ہے۔ اگر جادو تو یہاں نہیں ہو رہا لیکن جادو والا کردار عمل میں لایا جا رہا ہے اور میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالنا، یہ جادوگروں کی علامت تھی۔ اس لیے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جب کسی کو اچھا دیکھو
تو اس کی تعریف کرو، مزید ان کی محبت کو بڑھانے کے لیے اسباب اختیار کرو، بغض نہ پیدا کرو۔ اور ہمارے پاس تو بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں، نند آئی واپس گئی تو شوہر نے مارنا شروع کر دیا، بس یوں ہوا یوں ہوا۔ یہ معاشرے کی مروجہ بیماریاں ہیں، اور جب تک ہماری گھر کی خواتین اور مرد قرآن پاک کی علوم سے واقف نہیں ہوں گے، یہ شر رہے گا، یہ بیماری، یہ کمزوری رہے گی۔ اس ناسور کو کوئی نہیں ختم کر سکے گا۔ اس کا اگر ڈاکٹر ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ تو وہ سیکھتے تھے، سیکھ کر تفریق کرتے تھے میاں بیوی کے درمیان، جادو کی ذریعے سے تفریق ہوتی تھی، اور اب بھی ہے۔ میرے مشاہدے میں ایسے کیس ہیں کہ جادو کر کے میاں پر اس طرح جادو کیا گیا کہ وہ جب بیوی کے سامنے گیا وہ اتنا طیش میں اور اتنے غضب میں آیا، اسے معلوم تک نہ چلا، اور بیوی کو 3 طلاقیں فوراً دے دی، اور بعد میں اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں نے کہا کیا۔ اور جادو کی اتنی تاثیر ہے، یہ بات یاد رکھنا، اتنی طاقت ہے کہ وہ انسانی دماغ کے اوپر اتنی دسترس رکھتا ہے، جب داخل اندازی کر کے اس کی دماغی کیفیت کو فیل کر کے چند لمحوں میں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیاطین میں اتنی طاقت ہے۔ اور اس بارے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ کیا جادو کے عمل کی وجہ سے اگر تک طلاق واقع ہو جائے تو کیا وہ طلاق واقع ہوگی بھی یا نہیں؟ مجنون جو ہوتا ہے اس کی طلاق نہیں ہوتی، تو جنات جس آدمی کے دماغ میں دخل اندازی کریں جادو والے اور اس کو مجنون کر دیں چند لمحوں کے لیے، تو اس کا جو طلاق کا وقوع ہوگا، یہ بھی فقہ کے اندر ایک بہت بڑی اس زمانے میں جدید مسائل کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال میرے مشاہدے میں اور تجربے میں یوں ہے کہ اس وقت جادو کے ذریعے سے اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، اور یہ وہاں سے چل کر آ رہا ہے، چونکہ یہودیوں کا بنیادی مقصد تھا انتشار بلانا، اور اس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ لہذا ایک گھر میں جب انتشار کرو گے تو 50 گھروں میں انتشار پھیلے گا۔ اور ہمارے سامنے ایک گھر میں شوہر نے بیوی کو طلاق دی، یہ اپنے سسر کے گھر سے نکل کر، میاں کے گھر سے نکل کر ابھی باپ کے گھر میں نہیں گئی، اس کے 2 بیٹوں نے اس کی نندوں کو طلاق دے دی۔ میں یہاں ڈوب دیتا ہوں غیرت پہ آ کر، بھائی اس کی بہنیں اس کے گھر میں تھی، اس کے گھر میں تھی، ایک کو ہوئی تو 4 کو ہو گئی۔ اصل اس کے پیچھے کیا ہے؟ شیطانی اثر کار فرما ہے، اور یہ یہودی اس طریقے سے کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جادو کے ذریعے سے طلاق ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے، اور یہ اس وقت بھی جادو کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے۔ اللہ پاک آگے بیان کرتے ہیں یہ معاملہ سیکھتے تھے، پھر وہ لوگوں کے درمیان میں تفریق کر کے خوش، دیکھا نا ہم نے جدائی کر دی۔ وما ہم، نہیں تھے وہ لوگ، بزارین، نقصان پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ذریعے سے، من احد، کسی ایک آدمی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اب یہ جو جادوگری سیکھ رہے ہیں، اس جادوگری کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ جادو کے ذریعے سے جو لوگ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی کاروباری نقصان ہوتا ہے، کسی کی جان کا نقصان ہوتا ہے، کسی کی زندگی کا نقصان ہوتا ہے، مختلف نقصانات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جادو کے ذریعے سے لوگوں کو مار بھی دیا جاتا ہے، بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں۔ یہ سارا کچھ وہ نہیں کر سکتے، جادو کے ذریعے سے نقصان نہیں دے سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے بڑی گہری، اللہ کہتا ہے کہ جادو کچھ نہیں کر سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے جی جب جادو اثر ہی نہیں کر سکتا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے حکم کے بغیر، تو پھر ہم تو دیکھتے ہیں جادو اثر کرتا ہے۔ اور پچھلا حصہ ہی بتلا رہا ہے کہ وہ اس لیے سیکھتے تھے کہ لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائیں، جبکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ جادو کے ذریعے سے لوگوں میں تفریق کیوں کرواتا ہے اگر اللہ کا حکم چلتا ہے تو؟ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، حکم اللہ کا، دنیا دار الاسباب ہے، اور اسباب کے درجے میں اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ افعال قبیحہ میں سے ہیں یا افعال
مدح میں سے ہیں، افعال حسنہ میں سے ہیں، ان کو اللہ نے اسباب کے درجے میں اس کی تاثیر رکھی ہے۔ جب کوئی آدمی اچھائی کرے گا تو اچھائی کا اثر پھیلے گا، برائی کرے گا تو برائی کا اثر پھیلے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس جادو میں بھی جو تاثیر ہے وہ ہماری اذن سے ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر جادوگر اتنے زیادہ جادو کرتے ہیں مگر ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر تھوڑا سا جادو کیا گیا اس پر اثر پڑ گیا۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ چاہتے ہیں تو جادوگروں کا اثر مرتب بھی ہوتا ہے، اور نہ چاہیں تو ساری دنیا کے جادوگر لگے رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن قانون یہی ہے کہ اللہ نے جادو میں تاثیر رکھی ہے اور وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ خلاف قانون بھی کرتے ہیں۔ عادتاً مؤثر ہے۔ اللہ نے بتلا دیا کہ جادو میں خدائی نہیں ہے، جادو میں طاقت نہیں ہے، یہ طاقت ہے تو اللہ کے حکم سے ہے۔ لہٰذا جن کو تم جادوگروں کو خدا بنا کر بیٹھے ہو، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات اللہ باذن اللہ کے ضمن میں سمجھتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے، ساری دنیا کے جادوگر اس کے مقابلے میں آ جائے تو کبھی بھی جادوگر فاتح نہیں بنے گا، یہ اللہ کا بندہ فاتح بنتا ہے۔ کیوں؟ باذن اللہ، اس نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، اب اللہ کا اذن اس کا معین و مددگار بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیات اور احادیث میں جو وظائف موجود ہیں، جو مومن آدمی کرتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کل لوگوں میں عام طور پر تاثر یہ ہے کہ کالا جادو جو ہے اس کی کاٹ نوری علم میں نہیں ہے، قرآن پاک سے نہیں ہوتی، آیات سے نہیں ہوتی، وظائف سے نہیں ہوتی۔ کالے جادو کی کاٹ کالے جادو سے ہوتی ہے، اور اکثریت لوگ اسی لیے وہ کبھی کوئی ہندو کے پاس جا رہا ہے، کوئی عیسائی کے پاس جا رہا ہے، کوئی یہودی کے پاس جا رہا ہے، کوئی شیعہ کے پاس جا رہا ہے، کوئی قادیانی کے پاس جا رہا ہے۔ کوئی کالا کرتا ہے نا، کالا اسے صاف کروائیں گے۔ دنیا کا یہ ضابطہ آپ نے دیکھا ہے کہ کپڑے پہ پیشاب لگ جائے تو اس کو پیشاب سے پاک کیا جائے، کبھی دیکھا کسی کہ ایک آدمی کا کپڑا ناپاک ہو گیا اور وہ کہے نہیں پاک صاف پانی سے تو کبھی نہیں دھلے گا، اس کو تو ہم صاف کریں گے ناپاک پانی سے، تو وہ تو اور غلاظت پھیلائے گا۔ جب جادو کا مارا ہوا مریض کالے جادو والے کے پاس جائے گا تو وہ جادوگر اس کو صحیح نہیں کرے گا، وہ اپنا جادو بھی اس پہ مسلط کر کے مزید بیمار کرے گا، تو وہ شیطان ہے، اس کے شیاطین جنات شیطان ہے۔ قانون یہ ہے کہ ناپاک کپڑے کو پاک پانی سے پاک کیا جاتا ہے، کالے ناپاک جادی کو اللہ کے پاک کلام سے توڑا جاتا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ نے توڑ کے دکھایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر دکھایا۔ اور آج بھی میں چیلنج سکھاتا ہوں ہمارے مسلمان اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، قرآن پاک کو پابندی سے تلاوت کریں، وظائف جو صبح شام کے پابندی سے کریں۔ اگر جادوگر کا جادو اثر کر گیا تو کیا؟ فرق اتنا ہے کہ کلام الہی کو مؤثر بنانے کے لیے محنت بھی کرنی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو پاک رکھنا ہوتا ہے، پاکیزگی رکھنی ہوتی ہے، حلال حرام کی تمیز رکھنی ہوتی ہے۔ اگر جادو کی طاقت سے کوئی مرتا تو میں آپ کے سامنے نہ ہوتا، بارہا جادوگروں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، میرے رب نے میرا وقت پیدائش کا بھی لکھا تھا، اس پہ پیدا ہو گیا، موت کا بھی لکھا ہوا، اسی میں مریں گے، نہیں مر سکتے۔ البتہ اپنے اسباب کے لیے ہم جو وظائف اختیار کرتے ہیں قرآن پاک کے آیات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف کو، ان پر اعتقاد خالص سے پڑھتے ہیں، پکے یقین سے پڑھتے ہیں۔ جب پکے یقین سے آدمی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تیرا یقین اتنا کامل ہے تو جا پھر میری مدد، میری نصرت، میری معیت تیرے ساتھ ہے، اب دنیا کا کوئی شیطان تجھ پر حاوی نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں باذن اللہ۔ اس لیے اللہ کو اپنے بناؤ تاکہ اللہ کا اذن مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، 3 طبقے اس وقت جادوگری میں نمبر اول ہے، اور ہر مسلمان کے خلاف جادو ہو رہا ہے، ہر مسلمان کے خلاف جس کا عقیدہ صحیح ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن سے محبت رکھتا ہے، اس پر جادو ہو رہا ہے، اور جو دین کا کام کرنے والے ہیں اس پر تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ قادیان، تشیع، یہود، انہوں نے باقاعدہ اپنے جادوگر بٹھائے ہوئے ہیں، جنات شیاطین کو قابو کر کے ان کو سکھلا کر
پھر ان کو بھیج دیتے ہیں فضاؤں میں، جاؤ جدھر دیکھو جس گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، جس گھر میں اللہ کے دین کی محبت رکھی جا رہی ہے وہاں جادو پھینکو، مدارس پر جادو، مساجد پر جادو، ان گھروں میں جہاں درس قرآن کا اہتمام وہاں پر جادو، جن کی بچیاں پردہ کرتی ہیں ان پر جادو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لڑکیاں ماڈرن قسم کی ہیں ان پہ جادو نہیں ہوتا، جتنی باپردہ ہوتی ہیں گھریلو خواتین ہوتی ہیں ان پہ جادو ہوتا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر جنات عاشقی ہو جاتے ہیں تو یہ خوبصورت لڑکیوں پہ کیوں نہیں آتے؟ خوشبو تو بہت زیادہ لگا کر باہر نکلتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ پہلے سے شیطان کی چیلیں بنی ہوئی ہیں، ان پہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو شیطان کے مشن پر پہلے سے محنت کر رہی ہیں، ان پہ کہاں سے آئے گا؟ جادو اس پر آئے گا کہ جو شیطان کی کمر کو توڑ رہا ہے، جو لڑکی، جو بیٹی، جو ماں، جو بہن، جو مرد شیطان کی کمر کو توڑ رہا ہے، جادو اس پر آئے گا، چونکہ جادو شیطانی عمل ہے۔ اور انہوں نے کہا فضا میں گھوم رہے ہیں، اس لیے جادو کی تاثیر مسلم ہے، لیکن اس میں تاثیر بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے اسباب کے درجے میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ چیز وہ سیکھ رہے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان دے رہی تھی، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، فائدہ نہیں، نقصان دہ چیز کو سیکھ رہے تھے، مفید کو نہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جادو مضر ہے، مفید نہیں ہے۔ جادو علم نہیں ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کالا علم، یہ بات یاد رکھنا، علم کالا کبھی نہیں ہوا کبھی کالا؟ علم کبھی کالا؟ علم ہمیشہ روشن ہوتا ہے، منور ہے، جو علم حاصل کرتا ہے وہ منور ہوتا ہے، علم تو نور ہے۔ علم ہمیشہ چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، وہ کالا جادو ہوتا ہے۔ اور جو چیز کالی ہو، جو مفید نہ ہو، مضر ہو، وہ جادو کی قسم۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھے ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ دعا فرمائی، یا اللہ مجھے وہ علم دے جو فائدہ بخشے۔ اس لیے آج لوگ جادو تو سیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی مفید چیز ہے۔ مفید چیز کہاں سے آئی ہے؟ وہ تو مفید ہے ہی نہیں، وہ تو مضر ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے لگے رہتے ہیں، زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں واضح کہتے ہیں، وہ یہودی یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان تو دیتی تھی، فائدہ نہیں دیتی تھی۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق عالموں، وہ خوب جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اختیار کر رہا ہے اس جادو کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا میں واو ضمیر کا مرجع ہے یہود کے علماء کی طرف، یہود کے بڑے بڑے علماء خوب جانتے تھے کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو جادو کو خرید رہا ہے، جادو کو اختیار کر رہا ہے، کتاب اللہ کے مقابلے میں، توریت ہو یا قرآن پاک، اس کے مقابلے میں جو جادو کو اختیار کر رہا ہے اور اس سے بدل رہا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادوگری نیرا کا نیرا، سارا کا سارا، اول تا آخر سارا کفر ہے، ساری ضلالت ہے، ساری گمراہی ہے۔ اور جو آدمی ضلالت کے کام کرے گا آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا سوائے رسوائی اور جہنم کے۔ وَلَبِئْسَ، اور بہت ہی بری چیز ہے، ما وہ شروا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس کے بدلے میں وہ اپنی جان کو بیچ رہے ہیں، جادو کو اختیار کر رہے ہیں، جانوں کو بیچ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَبِئْسَ، یہ جو بِئْسَ ہے یہ مخصوص بِالضم عربی اصطلاح ہے، ضم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مخصوص بِالضم سحر ہے، جادو، تتل الشیاطین، شیاطین کا تلاوت کیا وہ جادو، بہت ہی بری چیز یہ جادوگری ہے، اور یہ اپنی جانوں کو اس میں ڈال کر اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، آخری اور مختصر، اگر ہم اس حقیقت کو دیکھیں اور اس وقت مسلمانان اسلام کو دیکھیں تو سارے کے سارے مسلمان یہودیوں کی طرح، جیسے انہوں نے توریت کو چھوڑ کر جادوگری میں پڑے تھے، سارے کے سارے مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر جادوگری میں پڑے ہوئے۔ کئی میرے تجربے کی بات ہے، لوگ پریشانی لے کر آتے ہیں، ان کو تشخیص کرنے کے بعد اگر قرآن کی آیت ہے، کہتے نہیں ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے کام ہو۔ بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، وظیفہ سورہ اخلاص پڑھو، نہیں
اب ان کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی منتر بتایا جائے. تو منتر تو وہ بتلائے گا جو منتری ہوگا، منتری تو نہیں ہے. اور منتری وہ ہوتا ہے جو تنتری ہوتا ہے، ہم تنتری بھی نہیں ہیں. ہم تو قرآن پاک کے داعی ہیں، ہم نے قرآن سیکھا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک ہی امت کو بچائے. لہذا جو آدمی سورہ مزمل کا ورد کرے، سورہ اخلاص کا کرے، سورہ فلق کا کرے، سورہ ناس کا کرے، سورہ کافرون کا کرے، تو وہ جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے، جنات سے بھی محفوظ رہتا ہے. سورہ فاتحہ کا کرے، سورہ یاسین کا کرے. یہ چیزیں پڑھنے کے لیے ہیں، عمل کے لیے ہیں. لیکن اس وقت جس کو دیکھو تو وہ چھوٹے سے کام میں پھنسے گا، بجائے 2 نفل اللہ سے حاجت کے پڑھ کے دعا مانگنے کے وہ تعویذ گنڈ والوں کی درگاہوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اچھا میرا یہ کام بس ایسا تعویذ دیں ہو جائے. پوری امت تعویذ گنڈوں میں پڑی ہے. اور جس آدمی کا اعتقاد اللہ کی ذات سے اٹھ کر تعویذ گنڈوں پر پڑ جائے، یاد رکھو اس کی پیشانی میں توحید نہیں رہتی، شرک داخل ہو جاتی ہے. اس کے دل میں اللہ کی وحدت نہیں رہتی، کفر اور ضلالت گھس جاتی ہے. وہ دنیا کی ہر جگہ پر ذلیل اور رسوا ہوگا. اس لیے انسان اپنے سارے اسباب اللہ کے سامنے رکھے، اور اسباب کے درجے میں جو قرآن و سنت کا ماہر ہو اس سے اگر اس کا مشورہ لے کر اس کا علاج، جادو کا توڑ کروانا، علاج کرنا، یہ بھی الگ چیز ہے. لیکن اپنی حاجات کو تعویذوں کے ذریعے سے پورا کروانا یہ الگ چیز ہے. کسی مجھ پہ جادو ہوگا، میں کسی ماہر سے جو جادو توڑنے کا ماہر ہے، جو قرآن اور حدیث کے علوم کا دسترس رکھنے والا، اس فن کا ماہر ہے، اس کے پاس جاؤں گا، وہ میری توڑ اگر کرے گا تو یہ کبھی نہیں ہے. لیکن میں کہوں جی میری دکان بھی چلے تعویذ سے، میری اولاد بھی شریف ہو تعویذ سے، میری بیوی بھی تابع دار ہو تعویذ سے، میری ماں بھی تابع دار ہو جائے تعویذ سے، مجھے نوکری بھی ملے تعویذ سے، یہ ساری چیزیں شرک میں آتی ہیں. یہ اللہ کے دربار سے دور جانا، یہ سارا یہودیوں نے یہی تو کیا تھا، اور کیا کیا تھا. اس لیے علاج معالجے میں کسی پابند شرع سے علاج کروانا جائز ہے، اور تعویذ گنڈوں پر اعتقاد رکھنا کہ تعویذ ہمارا کام کریں گے، تعویذوں کو مؤثر حقیقی سمجھنا، یہ شرک ہے. اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے. اس لیے جس کے پاس آدمی جائے پہلے اس کا بھی اچھے طریقے سے موازنہ کر لے، معائنہ کر لے کہ یہ صاحب شریعت بھی ہے یا نہیں. اس وقت 100% چونکہ جو صحیح لوگ ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ وہ کل معدوم ہے، قلیل کل معدوم ہوتا ہے شریعت میں، جو تھوڑی تعداد میں اس کا وجود نہیں ہوتا. 100% لوگ شرک میں مبتلا تعویذ گنڈی کر رہے ہیں، اور جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا کامیاب بھی ہوگا. تو اس لیے اللہ نے کہا وہ جانتے تھے جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت بری چیز ہے. اچھے طریقے سے کہتے تو آخرت میں اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا. سمجھتے بھی ہیں فائدہ مند چیز نہیں، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے پڑے، کاش کہ وہ جان لیتے. اب پچھلا حصہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ جانتے تھے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے. حالانکہ جانتے تو تھے. پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم تھا لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے تھے. ایک آدمی کو علم آ جائے پھر عمل نہ کرے تو وہ جاہل کی طرح ہے. علم آ گیا اور عمل نہیں کیا، وہ کون؟ جاہل. قرآن کہہ رہا ہے کاش کہ وہ جان لیتا، یعنی اس پر عمل کر لیتا. معلوم ہوا کسی چیز کی حقیقت کو جاننا یا اس سے واقف ہونا یہ علم نہیں ہے. علم کو جب تک عملی صورت میں نہیں پرو گے، اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لاؤ گے، اس وقت تک وہ علم نہیں ہے. اور آج کل لوگ بہت زیادہ علم میں آگے نکل گئے، کہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، عمل سے کورے ہیں. علم کے لیے عمل لازم ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ یہودی آمنو ایمان لے آتے. اب یہ شرط ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور پاکیزگی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس سے جو ثواب پاتے وہ ان کے لیے بہتر تھا. اب یہاں اللہ ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کا جتنا بھی گندا آدمی ہو، جتنا غلیظ ہو، جتنا ناپاک ہو، جتنی دنیاوی شیطانی خصلتیں رکھنے والا ہو، اگر وہ ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں لے آئے اور تقوی اختیار کر لے، تو اللہ اس ایمان پر اور تقوی پر اپنی طرف سے جو اجر دیں گے وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ ماضی کے ساری کی ساری خباستیں ختم اللہ مٹا دیں گے، اللہ مٹا دیں گے. لیکن اگر یہ یوں کرتے، لیکن اللہ کہتے ہیں انہوں نے ایمان تو لایا نہیں، تقوی اختیار کیا نہیں، لہذا کامیابی کا 2 راز، ایمان اور تقوی، اور اس پر اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، جب آدمی کسی برائی کو چھوڑتا ہے، برائی چھوڑنے کا ثواب، برائی چھوڑنے کا ثواب، ایمان لے آیا ایمان کا ثواب، پھر اس پر تقوی اختیار کیا اس پر ثواب.
3 درجے کے ثواب آ گئے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، جو اللہ کی طرف سے اس کو ثواب ملتا ہے وہ اس کے لیے بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے، کاش کہ وہ جان. یہاں پر بھی اللہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت جان لیتے، تقوی کی حقیقت جان لیتے اور میرے ثواب کو پہچان لیتے تو پھر وہ جاننے والے ہوتے. لیکن ان تینوں چیزوں سے وہ قاصر ہیں، لہٰذا وہ جاہل ہیں. لہٰذا جو اللہ پر ایمان اور تقوی اختیار نہیں رکھتا اور اللہ کے ثواب کی امید نہیں رکھتا وہ جاہل کی طرح ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.